بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ میسج کر دیجیے اگر آواز بھی آ رہی ہے اور اسکرین بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے رمضان کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کا ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں۔ پھر یہ کہ ہم اس کی فرضیت کو تو سمجھتے ہیں، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے نمازیں اتنی لوگ نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن رمضان کا احساس لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ لوگ روزے رکھتے ہیں، زیادہ لوگ رمضان میں مسجد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرضیت کا تو احساس ہے، لیکن یہ اس فرضیت کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کا تقوی سے کیا تعلق ہے، کچھ بات اس پر کریں گے۔ اور پھر یہ کہ رمضان میں جو مسائل سامنے آتے ہیں، جو چیلنجز سامنے آتے ہیں عام طور پر، وہ کس وجہ سے آتے ہیں اور ان سے کیسے بہتر طریقے سے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ تو جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو آیت کا شروع کا حصہ ہے، اس کا ہم سب کو استحضار رہتا ہے کہ روزے ہم پر فرض ہیں، اور ہم فرض سمجھ کر ہی روزے رکھتے بھی ہیں اور روزے کی تمام پابندیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہمارے اللہ کے بندے ہونے سے کیا تعلق ہے، اس کا آخرت پر کیا اثر پڑے گا اگر ہمیں تقوی حاصل ہو گیا، دنیاوی زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہمیں تقوی حاصل ہو گیا، تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب یہ کہ روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کے حوالے سے جو آیت ہے اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ تو اپنا ویڈیو پلیز بند کر دیجئے۔ اب جو اگر ہم دیکھیں کہ روزے جو فرض ہوئے تو وہ کون سا زمانہ تھا، وہ شعبان کا زمانہ تھا، اور اس وقت تک نماز شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جب روزے فرض ہوئے تو جن عادات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن عادات کا شکار تھے، ان میں سے ایک عادت شراب کی بھی عادت تھی، اور یہ شراب جو ہے اس کو چھوڑنا تمام عادتوں میں مشکل ترین ایک معاملہ ہے کہ شراب کو کیسے چھوڑا جائے۔ تو صحابہ کرام نے، لیکن اگلے ہی مہینے میں جو تھے وہ رمضان آ گئے، شعبان میں حکم آ گیا، اگلا مہینہ رمضان کا تھا، لیکن انہوں نے وہ روزے بھی رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ اور مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے روزے رکھنا آسان کر دیا، صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی آسان کر دیا۔ اور یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ یہ جی ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ فاسٹنگ یا روزہ رکھنا چاہیے، اس سے صحت پہ بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی جو نماز میں اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر عام طور پر ان سے پوچھا جائے تو ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک مشکل کام ہے جس کو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ آسان کر دیا ہے، کہ اور خود قرآن شریف میں اس کا ذکر کر دیا۔ لیکن اس روزے رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اور روزے کی تمام پابندیوں
پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کی زندگی میں اسلام پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ ایک دعا ہے جو 2 مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہم پر برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما۔ کسی مہینے کے لیے اس طرح دعا نہیں فرمائی جس طرح رمضان کے لیے فرمائی، تو یقیناً رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، بلکہ بد دعائیں کی، اور ان میں سے ایک دعا کا تعلق جو تھا وہ رمضان سے تھا۔ جبریل علیہ السلام نے وہ دعا مانگی اور آمین کہنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ قبول ہی قبول ہے۔ وہ دعا کیا تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ پایا، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یعنی یہ مہینہ اس کی زندگی میں آیا، یہ وہ مہینہ تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں اس میں داخل فرمائیے، اور کسی نے اس مہینے کو پا لیا لیکن اس کے باوجود اس مہینے کی اہمیت کا احساس نہیں تھا، اس مہینے کو ضائع کر دیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو ایسے شخص پر بد دعا بھیجی جبریل علیہ السلام نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ پھر اس مہینے کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر۔ تو ہدایت کا جو سرچشمہ تھا وہ اس مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کو قرآن سے مناسبت ہے۔ ہر میرے شیخ فرما رہے تھے کہ ہر جو عمل ہے اس کی کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی چیز سے مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے جب ہم حج کرتے ہیں تو حج سے طواف کو مناسبت ہے، یا عمرہ کرتے ہیں تو طواف سے مناسبت ہے، اور کسی اور عمل میں ہم طواف کو شامل نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کے مہینے کو قرآن سے بہت زیادہ مناسبت ہے، اس لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، جتنا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی اس مہینے کی سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ ایک عجیب بات ہے اس مہینے کی اور روزہ رکھنے کے حوالے سے، ایک عجیب بات یہ ہے کہ روزے کا تعلق جتنا اخلاص سے ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ روزے میں انسان اگر بند کمرے میں ہو تو وہ چاہے تو کھا لے چاہے تو پی لے، لیکن جب اس نے روزہ رکھ لیا تو چاہے کتنا بھی گناہ گار مسلمان ہو، لیکن اس وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کسی اور عمل میں یہ نہیں ہوتا، آدمی نماز بھی دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، خیرات صدقات وغیرہ بھی دکھانے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بندہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا اس کا اجر۔ تو ایک طرح سے انسان کے اخلاص کی گواہی ہو گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اخلاص کو اکنالج کیا، اور اس کو مانتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب یہ جو تقوی حاصل ہوگا، اس سے ہمیں، اگر اللہ ہم سب کو تقوی کی نعمت سے نواز دیں، اگر یہ ہمیں مل گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، ان تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب رمضان کو تقوی سے مناسبت دی گئی ہے، تو رمضان میں جتنی ہماری محنت ہوگی اور تقوی ہمارا مقصد ہوگا، ہمارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، فرض کو پورا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو میرے پیش نظر ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ میں اس رمضان میں اپنی پوری جد و جہد، پوری مشقت کروں گا تاکہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے۔ اس
عبادت کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے، صرف عبادت حاصل نہ ہو بلکہ عبادت کا اصل مقصد حاصل ہو جائے، تب یہ میرے پیش نظر ہوگا تو میرا ایک ایک عمل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہیں میرا ٹائم ضائع تو نہیں ہو رہا، یہ میرا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا جو میں اپنے اپنے فون پہ جو وقت گزار رہا ہوں. تو ایک ایک چیز کا احساس ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کے لیے بے شک بڑی کامیابی ہے، ان للمتقین مفازا. تو یہ بڑی کامیابی اگر ہمیں حاصل ہو گئی، اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ 1 مہینہ یہ کام کر لیں تو آپ کو بحریہ ٹاؤن میں 1,000 گز کا پلاٹ مل جائے گا، تو میرے لیے تو خیر اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن آج کل لوگ بڑا، میں تو کبھی گیا بھی نہیں بحریہ ٹاؤن میں، لیکن لوگ بہت اس کو اچھی جگہ سمجھتے ہیں اور ان کے لیے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے دنیاوی لحاظ سے. لیکن اگر یہ ایک بہت بہت چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی کو مل رہی ہو اور 1 مہینے کچھ اس کو پابندیوں میں گزارنا ہو، تو پھر وہ کیا پوری کوشش نہیں کرے گا کہ اس کو حاصل کرے. ہاں پنکھا بند کر دیں۔ جبکہ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں بحریہ ٹاؤن سے بہت بڑی چیز کا وعدہ فرما دیا، اور وہ ہے جنت، جس کے لیے فرمایا کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، تو وہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. لہٰذا میری اس رمضان میں اور ہر رمضان میں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں تقوی کے لیے اپنی پوری محنتیں جو ہیں وہ لگا دوں. ان المتقین فی جنات وعیون، کہ یہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے، جو لوگ تقوی حاصل کر لیں گے، ان کے لیے باغات ہیں، اور وہ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. اب یہ تقوی سے ہوتا کیا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور ہماری جو زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی رمضان کے بعد، جیسی شعبان میں زندگی ویسی ہی شوال میں زندگی. تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھے، لیکن بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ تقوی حاصل نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تقوی حاصل کر لیا، لیکن اگر تقوی حاصل کیا ہوتا تو جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو فوراً مجھے خیال آ جاتا کہ اس وقت مجھے مسجد جانا ہے، یا مجھے اپنی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مجھے اپنی نماز کو ڈیلے نہیں کرنا. اسی طرح کوئی بھی گناہ کا خیال آتا تو فوراً میں رک جاتا. تو شعبان میں اگر میری زندگی میں گناہ تھے، میری زندگی میں بری عادتیں تھیں، لیکن اگر میں نے رمضان کو اس طریقے سے گزارا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے، تو پھر میں نے تقوی حاصل کر لیا. اور جب میں نے تقوی حاصل کر لیا تو پھر اب شیطان کوئی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، اور میں فوراً مجھے احساس ہو جائے گا کہ یہ شیطان مجھے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور میں فوراً اللہ کو یاد کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ میری آنکھیں فوراً کھول دیں گے، اور میں گناہ سے اپنے آپ کو انشاءاللہ روک لوں گا. یہ تقوی کا انعام ہے، یہ تقوی کا ثمرہ ہے، یہ تقوی کا پھل ہے جو ہمیں حاصل ہو جائے گا اگر ہم نے رمضان کو اس طریقے سے گزارا جس طرح گزارنا چاہیے. اور اگر میں نے رمضان کو یہ سمجھا، جیسے بہت اکثریت جو ہے وہ نماز بھی اس طرح پڑھ لیتی ہے کہ بس آئے اور اٹھک بیٹھک کی اور چلے گئے، تو نماز کا وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. نماز کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں برائی سے روکتی ہے. تو اگر ہم اس نیت سے نماز پڑھیں کہ یہ نماز میرے اندر تبدیلی لے کے آئے، مجھے برائیوں سے روک دے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں نماز کے بھی اسی طرح اثرات اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے. اور جب ہم نے روزے کو اس طرح رکھا کہ روزے سے میری زندگی میں تقوی آ جائے، میں روزے میں کوئی وقت اپنا ضائع نہ کروں، عبادات زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھوں، جتنا میکسیمم میں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں. میں اپنے ٹارگٹس بناؤں کہ اس مہینے میں مجھے اتنے قرآن شریف ختم کرنے ہیں، اور میں ایک پارہ فرض کیا میں ہر نماز کے بعد اگر ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں تو 5 پارے روزانہ ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کے ٹارگٹس اپنے لیے اگر رکھے جائیں، اور اپنے آپ کو بالکل لغو باتوں سے اور گناہوں سے
اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بالکل کنارہ کش کر لیا جائے کہ یہ مہینہ جو ہے نا، یہ مہینہ میں ضائع نہیں کروں گا. تو پھر انشاءاللہ اس آیت کا جو ہے نا وہ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دیں گے. اب یہ رمضان جو ہے یہ کھانے پینے کا موسم ہے. کوئی غیر مسلم اگر پاکستان میں آ جائے، یا میرا خیال ہے مسلمان ملکوں میں اسی طرح ہوتا ہوگا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، تو وہ دیکھے گا جگہ جگہ کھانے پینے کے وہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں کہ آل یو کین ایٹ، جتنا کھانا چاہو کھاؤ. حالانکہ اس نے تو یہ سنا تھا کہ رمضان میں مسلمان جو ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. لیکن وہ اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو وہ دیکھے گا جگہ جگہ کھانے پینے کے ہی اشتہارات لگے ہوتے ہیں. عام مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا جیسا رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ، ہم سمجھتے ہیں یہ سموسے پکوڑے روح افزا وغیرہ یہ سب جو ہے نا یہ رمضان کی نعمتیں ہیں، تو ہمارا رمضان سے پہلے اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا رمضان کے بعد ہو جاتا ہے، اور اپنا وزن بڑھا دیتے ہیں کھا کھا کے. تو یہ کھانے پینے کا موسم تو ہے، لیکن یہ روح کے کھانے پینے کا موسم ہے، یہ جسم کے کھانے پینے کا موسم نہیں ہے. تو اگر ہم روح کو وہ خوراک دیں گے جو روح کو دینی چاہیے، تو پھر وہ ثمرات حاصل ہوں گے ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہوں. تو وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ انسان اصل میں دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. اگر میں کچھ مہینوں پہلے ترکی میں تھا، اور وہاں ایک ترک فیملی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے. وہاں ایک بچہ ہے جو اب جوان ہو گیا، پہلے بچہ تھا، اور جب میں نے اسے دیکھا تھا اب وہ ماشاءاللہ اس نے ماسٹرز کر لیا، وہ ایک اسلامک بینک میں جاب کرتا ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ ریفری بننا چاہتا ہے فٹ بال میں. تو وہ اس کے لیے اپنی پوری محنت کر رہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ریفری کا کام بھی کروں گا. تو وہاں بڑا پروفیشنلی ترکی میں جو ہے وہ ان چیزوں کو لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک پوری ایک رجیم ہے جو اس کو فالو کرنی ہے کہ مجھے یعنی اسے ایک لیول سے دوسرے لیول میں جانے کے لیے اسے اپنی خوراک دیکھنی ہے، اپنا ویٹ، اپنا کچھ اس کو سکور ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. پھر یہ کہ وہ کون سے میچز میں ریفری کرے گا، کتنے میچز میں ریفری کرے گا، تو پھر وہ اگلے لیول پہ جائے گا. تو اب اس کا یہ حال ہے کہ وہ اس کے کھانے کے اوقات بھی مقرر ہیں، اس کی ڈائٹ بھی مقرر ہے، وہ کیا کھائے گا کیا نہیں کھا سکتا. تو وہ پوری فیملی جو ہے وہ ان کا الگ کھانا ہوتا ہے اور اس کا الگ کھانا ہوتا ہے. تو وہ ماشاءاللہ صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، اور وہ جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں نیکسٹ لیول میں جانے کے لیے وہ پوری کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشقت مانگتی ہیں. تو اچھی صحت کے لیے صرف اچھی غذا ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جسم کو کچھ مشقت بھی چاہیے ہوتی ہے. جیسے ہم واک کرتے ہیں یا ورک آؤٹس کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ سب ضروری ہوتا ہے اچھی صحت کے لیے. تو صرف اصلی گھی کھا لینا ضروری نہیں ہے، وہ اصلی گھی نقصان دہ ہو جائے گا اگر میری جسم کو وہ مشقت نہیں ملے گی جو اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ مشقت ہمارے لیے ایک کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمیں تھوڑا سا تکلیف میں ڈالتی ہے، ہمیں کمفرٹ زون سے باہر لے کر آتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا جسم قوی ہو جاتا ہے. اسی طرح روح جو ہے اس کو بھی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اگلے لیول پر چلے جائے، اس کے درجات بلند ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جب لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں. تو یہ درجات بلند اسی وقت ہوں گے جب ہماری روح کو وہ غذا ملے گی اور وہ مشقت ملے گی. یہ مہینہ جو ہے یہ مشقت کا مہینہ ہے، جسم کے لیے بھی اور ہماری روح کے لیے بھی. تو ہم اگر ہم اپنے جسم کو بھی صحیح غذا دیں گے اس مہینے میں، اور اپنی روح کو بھی صحیح غذا دیں گے، اور پھر اس کو مشقت میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں گے، اور تقوی بھی آئے گا اور ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی. تو وہ بالکل سلم تھے، اور لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ آپ کی صحت ایسی ہے، آپ بالکل یعنی کمزور نظر آتے ہیں، تو آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا نا وہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. انہوں نے جواب یہ دیا تھا
کہ تیز گھوڑا جو سلم گھوڑا ہوتا ہے وہی ریس جیتتا ہے یا وہی تیز بھاگتا ہے. تو اگر ہماری روح اور ہمارا جسم بھی سلم ہوگا اور وہ ان مشقتوں سے گزرا ہوا ہوگا اور اس کو صحیح غذا ملتی ہوگی. عربوں میں جب جو گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے ریس کے لیے، عربوں میں بھی اور ویسے بھی، لیکن یہ کہ میں پرانی بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کے دور میں، تو گھوڑوں کے نام ہوتے تھے کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس کو یہ غذا دی گئی ہے، جس کو یہ اس مشقت سے گزارا گیا ہے تاکہ وہ ریس کے لیے تیار ہو جائے، دوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فِرُّوا الی اللہ، یعنی اپنی طرف دوڑنے کے لیے حکم دیا. تو ہم دوڑنے کے قابل کب ہوں گے؟ اس وقت تو نہیں ہوں گے جب ہمارے پیٹ نکلے ہوئے ہوں گے یا ہماری روح جو ہے اس کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہوگی. ہم اسی وقت اس قابل ہوں گے جب ہماری روح اور ہمارا جسم دونوں مشقت سے گزرے اور اس کو صحیح غذا حاصل ہو. اب روح کی صحت کے لیے اور روح کی غذا کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم وہ تمام کام کریں جو ہو سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو ویسے تو روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر روزہ رکھیں گے تو پھر یہ جسمانی اور روحانی اور مالی عبادت ہر لحاظ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالی عبادت بھی بن جائے گی. اور تو ہم اپنے عام طور پر لوگ فرائض تو پورے کرتے ہیں روزے میں، لیکن یہ کہ قرآن سے اس طرح تعلق پیدا نہیں کرتے، تراوی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، صدقات کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آندھی کی طرح ہو جاتے تھے صدقات کے حوالے سے. تو عام دنوں میں تو صدقات کرتے تھے، لیکن رمضان میں ایک آندھی کی طرح ہو جاتے تھے. تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کریں اور اہتمام کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ نکالیں گے. یہ نہیں کہ کسی دن بہت زیادہ نکال دیا اور کسی دن بھول گئے، بلکہ اگر ریمائنڈر لگا سکتے ہیں اپنے موبائل میں یا جہاں بھی، یا اپنا کوئی بھی ایسا نظام بنائے کہ ہم باقاعدگی سے صدقات کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے. نوافل کا زور ہو، اذکار روزانہ کے جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ان کو نہیں بھولیں گے. اور ایک کوشش کریں کہ اگر ہم تو میکسیمم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر اعتکاف بھی کریں گے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں، اور یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں قرآن سے زیادہ جڑے رہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ پھر روح کو جو مشقت ہوگی نا اور جو روح کو جو غذا ملے گی تو انشاءاللہ پھر وہ تقوی کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. تو رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ رمضان میں 3 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حرام کام جو پہلے سے بند ہیں وہ رمضان میں بھی بند رہیں گے. تو اگر رمضان میں رمضان کے علاوہ مہینوں میں جھوٹ بولنا منع ہے، دھوکہ دینا منع ہے، چوری کرنا منع ہے، حرام کھانا منع ہے، بد نظری منع ہے، تو وہ سارے کام جو 11 مہینوں میں منع ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ رمضان میں حلال ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو 11 مہینوں میں مجھ سے ہو جاتی ہیں، وہ کم از کم رمضان میں نہیں ہونی چاہیے. رمضان میں اپنے آپ کو پوری طرح ان حرام کاموں سے بچانا ہے. تو غلطی یہ ہوتی ہے لوگوں سے کہ رمضان میں حلال کام پہ تو پابندی لگا دیتے ہیں اپنے اوپر، اور حلال کام کون سے؟ کھانا پینا حلال ہے، عام 11 مہینوں میں حلال ہے، لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پابندی لگا دی. اس طرح میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دی. یہ عام دنوں میں تو حلال تھے لیکن رمضان میں حرام ہو گئے. تو وہ تو ہم اس بات کا تو اہتمام کرتے ہیں کہ کھانا پینا نہیں ہے، لیکن غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہ بھی حرام ہی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی حرام ہے. تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جو کام میں رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتا، رمضان میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں ان پر میں پابندی کروں گا. کہ اور اسی طرح تیسری بات مخصوص رمضان میں جو ہے وہ یہ کہ عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی ہے.
اور اپنی نیند بھی کم کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب رمضان میں کچھ مسائل جو ہوتے ہیں وہ یہ کہ سستی ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر جو غلطی کریں گے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کسی پر غصہ کر دیا، کسی کا دل دکھا دیا تو عذر ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی میرا روزہ ہے۔ تو بھائی یہ روزہ تو آپ کو سکھانے آیا تھا صبر، اور آپ صبر کے خلاف کر کے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو روزہ ہے اس لیے میں صبر نہیں کر رہا۔ تو یہ اس سے ہم سب کو بچنا ہے کہ یہ عذر ہم کسی کو نہ دیں گے میں روزے سے ہوں۔ ہاں کوئی مجھ سے خواہ بد کلامی کرنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں چاہتا ہی نہیں آپ سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو اس طرح جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ان میں جسمانی تو چلے ٹھیک ہے کمزوری ہوتی ہے، لیکن روحانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جسمانی کمزوری جو ہے اس کی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ وہ اسباب یہ ہیں کہ میں اپنی روٹینز کا خیال نہیں کرتا کہ رمضان میں مجھے کیا روٹینز کھانے کی مینٹین کرنی ہے، اور جاگنے اور سونے کی کیا روٹینز مینٹین کرنی ہے۔ جب یہ اس بات کا خیال نہیں ہوتا تو پھر جسمانی طور پہ بھی انسان جتنا کمزور ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سستی اور نیند کا غلبہ، یہ مسائل رہتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سحری اور افطار میں اچھی غذائیں کھاؤں۔ یہ جو اچھی غذائیں سمجھی جاتی ہیں، سموسے اور پکوڑے اور یہ اچھی غذائیں نہیں ہوتی۔ ان سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے اوپر ایک بوجھ بنتی ہیں، ہمارے پیٹ کے اوپر بھی بوجھ بنتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے سستی۔ اور تو اچھی غذائیں کھجورے ہیں، دودھ ہو گیا، اور جو بھی نیچرل غذائیں، دہی ہو گیا، کھیرا ہو گیا، نیچرل غذائیں جتنی کھائیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہم ان میں مزے ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جتنی اچھی نیچرل غذائیں کھائیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم چاق و چوبند رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، جمائیاں تراوی پڑھ رہے ہیں اور جمائیاں لے رہے ہیں اور ڈکارے لے رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں روح افزا اور کولڈ ڈرنکس کا کلچر ہے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں، فائدہ نہیں دیتی۔ تو آپ ایک طیب کام کر رہے ہیں تو آپ کی غذا بھی طیب ہونی چاہیے، حلال تو ہے لیکن طیب ہونی چاہیے۔ تو پانی پی سکتے ہیں، لسی پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، لیکن یہ شربت وغیرہ نقصان دیتے ہیں، اور آپ کی جسمانی جو رسپانسز ہوتے ہیں اس میں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کوشش کریں افطار کے فوراً بعد کھانا کھا لیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی عادت ایسی بنا لی ہے دیر دیر تک جاگنے کی، تو پھر دیر سے کھانا کھاتے ہیں۔ جب دیر سے کھانا کھائیں گے تو وہ ہضم بھی دیر سے ہوگا، پھر سحری صحیح طور پہ نہیں کی جائے گی، اور سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت رکھی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر یہ کہ تراویح پڑھ کر سو جائیں۔ ویسے تو سب کی اپنی اپنی روٹین ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں جس پہ میں عمل کرتا ہوں یہ کہ تراویح پڑھ کر جلد از جلد سویا جائے تاکہ صبح جلدی اٹھ جائیں، اور صرف سحور کے لیے نہ اٹھیں بلکہ تہجد کے لیے بھی اٹھیں اور قرآن پڑھیں۔ فجر کے بعد اشراق تک جاگنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر سونا ہے تو سو جائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایسا کر سکتے ہیں، جن کے ورکنگ آورز اس طرح ہیں کہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کریں۔ ہو سکے تو قیلولہ ضرور کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ یہ سرخ رنگ میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے روزے کی برکتیں، روزے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، کہ ہر گناہ اور لغو سے بچیں۔ رمضان سے پہلے کرنے کے بھی کچھ کام ہیں، وہ یہ کہ اپنا، کیونکہ آپ کو وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر عید کی اور رمضان کی شاپنگ جو بھی پہلے ہو سکتی ہے وہ پہلے کر لی جائے۔ اچھا، تو پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی جو کام ہے، اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے تو اپنے جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اگر وہ وقت سے پہلے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، تاکہ کچھ وقت اگر آپ وہاں سے آفس سے بچا سکتے ہوں۔ ویسے تو کمپنیز کچھ زیادہ ٹائم دے دیتی ہیں،
لیکن یہ کہ جو بھی کام جو بھی وقت آپ بچا سکتے ہو پہلے سے پہلے تو اس کی پلاننگ کر لیں. اپنے معمولات اور اعتکاف اگر کرنا ہے تو ان سب کی پلاننگ پہلے سے کر لیں. معمولات اپنے طے کر لیں کہ مجھے روزانہ کیا کرنا ہے، کتنے قرآن شریف کے کتنا روزانہ پڑھنا ہے، اور اذکار کیا کیا کرنے ہیں، میں عصر سے مغرب تک کا وقت مجھے مسجد میں گزارنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سب کی پلاننگ پہلے سے کر لیں. اور یہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے بہت سختی سے اس بات پہ زور دیا کہ اپنے دل کو پہلے سے صاف کر لینا چاہیے. کسی کے خلاف کوئی غیبت، کینہ وغیرہ، بغض وغیرہ دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے. پھر ایک یہ ایڈوائس بھی ہے کہ صحابہ کرام کا اس پہ عمل تھا کہ 20 دن جو تھے، میں چوتھے گیئر میں، جو خواتین نہ سمجھیں ان کے لیے، یا جو بھی نہ سمجھے اس بات کو، چوتھا گیئر جو ہوتا ہے وہ کافی ہائی سپیڈ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ، جس گاڑی میں 5 گیئر ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ سپیڈ 5-6 گیئر میں ہوتی ہے. تو پہلے 20 دن میں اپنے آپ کو چوتھے گیئر میں رکھیں اور آخری 10 دن میں 5-6 گیئر میں لے آئیں. مطلب یہ ہے کہ شروع سے 5-6 گیئر میں نہ لائیں، بلکہ اپنی انرجی کو اتنا بچا کے رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 20 دن کے بعد آپ جو ہے وہ ہمت ہار جائیں، اور آخری 10 دن جو سب سے زیادہ اہم ہیں ان میں آپ کے اندر وہ طاقت نہ رہے، اور سب سے زیادہ جو محنت ہے، مشقت ہے، وہ آخری 10 دنوں میں کرنی ہے. اب تقوی کی علامات کیا ہیں، وہ بعد میں ظاہر کیسے ہوں گی؟ تو پھر اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تقوی حاصل ہو گیا یا نہیں، تو میں کمپیریزن کروں گا شعبان کی زندگی سے. میری شعبان کی زندگی کیسی تھی؟ اگر شوال کی زندگی شعبان سے بہتر ہے تو انشاءاللہ تقوی حاصل ہو گیا. میری صحبت بدل جائے گی. اگر میں بری صحبت میں ہوں تو میں اچھی صحبت میں داخل ہو جاؤں گا، میں دینی لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اور کوشش کروں گا ایسے لوگ جو مجھے غلط کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں میں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لوں. اسی طرح میں بری عادتوں کو چھوڑنے کی قابل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. صحابہ کرام نے تو شراب چھوڑ دی تھی، ہمارے لیے سگریٹ اور یہ جو مختلف چیزیں ہم منہ میں رکھتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو پورے رمضان جو ہے وہ آسانی ہو گئی تھی آپ کے لیے سگریٹ وغیرہ چھوڑنا، لیکن جب رمضان ختم ہوا تو واپس انہی بری عادتوں میں اسی طرح انوالو ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہ آپ کے لیے، اگر آپ نے تقویٰ حاصل کر لیا ہے تو بری عادت جو بھی ہے، ایک تو میں نے تو یہ سگریٹ وغیرہ کی بات کی، لیکن بہت سی روحانی بری عادتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی چھوڑنے کے قابل ہو جانا چاہیے. رمضان کے ثمرات کیا ہوں گے کہ آپ کا وزن کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کا وزن رمضان کے بعد بڑھ جاتا ہے، تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ آپ نے رمضان کا سے کیا فائدہ اٹھایا. تو وزن کم ہونا چاہیے، تقویٰ زیادہ ہونا چاہیے، صحت بہتر ہو جانی چاہیے، یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، اور اپنے نفس پہ قابو ہو جانا چاہیے. تو تقویٰ کی جو ہم نے وہ بات کی تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 201، اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم اپنے نفس پہ قابو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پہ قابو، سیلف کنٹرول دیتے ہیں، اور ہم گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مقصد رمضان کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا. یہ بات دوبارہ، یہ آیت دوبارہ سامنے اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اب ہم دعا کر لیں، نیت کر لیں کہ رمضان کی جو رمضان سے پوری طرح ہم فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں، اور ہمارے پیش نظر ہر وقت یہ رہے کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں جو اذکار کر رہا ہوں، میں جو اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہا ہوں، اصل مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بتایا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقصد بتایا ہے وہی میرا مقصد ہو جائے، نہ کہ کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ میں تقویٰ حاصل کر لوں. دعا کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے،
ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مختوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے اس رمضان میں جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زندگی رمضان میں اور رمضان کے بعد بدل دیجئے، ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے۔ جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ یا اللہ ان کی خوشیاں لوٹا دیجئے، ان کا ملک لوٹا دیجئے، ان کا ملک آزاد کر دیجئے۔ جو قابضین ہیں یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ یا اللہ اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم عبادت کی پوری کوشش کریں اور وہ مشقتیں کریں، اور وہ مشقتیں ہمارے لیے آسان فرمائیے جو آپ چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔